وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 1 مارچ 2022 بروز منگل بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورہ توبہ آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو مل کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بیٹے سید انعام اللہ قادری صاحب حافظہ اللہ نے 2 نشستوں میں سورہ توبہ کی ابتدائی مضامین اور گفتگو آپ کے سامنے بیان کر دی ہے، اللہ قبول فرمائے۔ سارے آمین کہا کریں نا بھائی۔ اب میں تفسیر شروع کرتا ہوں۔ سورہ توبہ مدنیہ، یہ مدنی ہے۔ وہی مئتم و تسعون و عشرون آیہ، اس کی 129 آیات ہے، اور وہ 16 رکوعا، اور اس کے 16 رکوع ہے۔ بولو جی کتنے ہیں؟ 16۔ باقی باتیں صاحبزادہ صاحب نے کر دی ہیں۔ اس میں ایک بات کہتا ہوں، بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی، کیا وجہ ہے وہ تو انہوں نے بیان کر دی ہے۔ اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں ترتیب سے، مثلا سورہ انفال ختم ہو گئی اور آگے آپ نے سورہ توبہ شروع کرنی ہے، تو پھر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ بولو پھر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ پر اگر آپ نے تلاوت ہی سورہ توبہ سے شروع کرنی ہے تو پھر بسم اللہ بولا کریں بھائی، پھر بسم اللہ پڑھنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ نہ لکھے گا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل پڑھنی جائز ہی نہیں ہے، لا لکھنے کی کیا وجوہات ہیں وہ حضرت نے بیان کر دی ہیں۔ براءۃ من اللہ و رسولہ، قطع تعلق کا اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ الی الذین عاہدتم من المشرکین، ان لوگوں سے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا، من المشرکین، مشرکوں میں سے۔ مشرکین کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا جی صلح حدیبیہ پر۔ بولیے کہاں ہوا تھا؟ صلح حدیبیہ پر۔ اور عجیب بات ہے کہ صلح حدیبیہ آپ کو پتہ ہے کہ 6 ہجری کو معافی چاہتا ہوں ہوا، 6 ہجری کو ہوا، تو وہاں یہ معاہدہ ہو گیا تھا 10 سال کی مدت کا۔ کتنا جی؟ 10 سال، کہ ہم ایک دوسرے سے لڑیں گے بھی نہیں، اور جو ہمارا حلیف ہوگا ہم اس کے ساتھ بھی نہیں لڑیں گے۔ مگر 2 سال نہیں گزرنے پائے تھے۔ 8 ہجری کو معافی چاہتا ہوں، 6 ہجری کو نہیں، 8 کو یہ معاہدہ ہوا، اور ابھی 2 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ مشرکین نے معاہدے کی خلاف ورزی کر دی۔ اب تو معاہدے کی خلاف ورزی وہ چونکہ خود کر چکے تھے، لہٰذا جب یہ 9 ہجری کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 10 ہجری کو تو اللہ نے فتح مکہ عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 9 ہجری کو نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر الحج بنا کر روانہ فرمایا۔ یہ پہلا اسلامی حج ہے اور پہلا مسلمان اس کا امیر ہے۔ حضور اس میں شریک نہیں ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق آئے ہیں۔ اب جب یہ حضرت ابو بکر صدیق تشریف لے آئے امیر حج بن کے، حج کرانے کے لیے صحابہ بھی ساتھ ہیں، تو پیچھے سے ایک اونٹنی آئی اور وہ بول بھی رہی تھی، تو دور سے دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یہ تو ہمارے پیارے نبی کی اونٹنی ہے۔ جب وہ قریب آئی تو اس پر مولا علی سوار تھے رضی اللہ تعالی، کیونکہ جب یہ حضرت ابو بکر روانہ ہو چکے تھے تو بعد میں پیچھے یہ سورہ توبہ کی آیتیں نازل ہوئی، اور تقریباً 29 آیات اکٹھی نازل ہوئی ہے۔ تو سیدنا علی پاک کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تم جاؤ اور یہ ساری آیتیں سنا دو اور کچھ اعلانات بھی وہاں کر دو۔ تو اب یہاں شیعہ تو لکھتے ہیں کہ جی وہ بعد میں اللہ نے فرمایا کہ یہ پہلا حج ہے تو امیر تیرے گھر کا ہونا چاہیے، آپ نے باہر والا بھیج دیا ہے تو علی کو پھر بھیجا۔ حالانکہ یہ بات نہیں تھی، بات یہ تھی کہ سورہ توبہ کی آیتیں بعد میں نازل ہوئی ہیں۔
اور حضرت ابو بکر پہلے تشریف تو اب ان کو ایتے دے کر بھیجا. تو جب ملاقات ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق علیہ السلام نے پوچھا مولا علی پاک سے کہ امیر او مامور، آپ امیر بن کے آئے ہیں یا میرے مامور رہیں گے یا امیر میں ہی ہوں؟ تو حضرت علی پاک پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضرت امیر آپ ہیں، میں مامور بن کر آپ کی قیادت میں حج کروں گا. امیر آپ ہیں، بولو امیر. تو پھر پتہ چل گیا نا کہ حضور کے بعد پہلا خلیفہ بھی ابو بکر صدیق ہے نا. اور جنہوں نے یہ شرلیاں پٹاخے چھوڑے ہیں لاہور ماڈل ٹاؤن سے، ایک نام نہاد ڈاکٹر صاحب نے، شیخ الاسلام صاحب نے، کہ وہ جو روحانی خلیفہ علی پہلے ہیں اور انتظامی خلیفہ پہلے ابو بکر صدیق ہے. کون استغفر اللہ. یعنی وہ کہتا ہے ولایت میں پہلے ابو بکر نہیں ہے، علی ہے، اور وہ جو انتظامی حکومت ہے اس میں پہلے ابو بکر ہے. اور یہی شیعت ہے اور یہی رافضیت ہے. ہم کہتے ہیں کہ حضور نے جب حضرت ابو بکر صدیق کو حج کا امیر بنایا تو کیا حج میں روحانیت نہیں ہے؟ اب بولتے نہیں ہو آپ. حج میں کوئی ولایت ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر کون سی آپ کی کوئی ولایت بھنگ والی ہے اور جھنگ والی ہے؟ ولایت تو یہی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں آخری ایام میں فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ میرے ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے. اور 3 نمازیں تو 7 حضور نے پڑھی ہیں. تو کیا اس میں روحانیت کوئی نہیں ہے؟ لہذا انتظام میں بھی پہلا خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر ہے اور روحانیت میں بھی پہلا خلیفہ حضرت ابو بکر ہے. تو سیدنا علی پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہاں کھڑے ہو کر ساری آیات پڑھی. 30 یا 40 آیات تھیں، وہ ساری کی ساری پڑھ کر مشرکین مکہ کو سنا دی. اور 10ویں ذی الحج کو جمرۃ العقبہ پہ کھڑے ہو کر مولا علی نے اعلان کیا. پہلا اعلان یہ تھا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک کعبہ میں آ کر حج نہیں کر سکتا. بولو بھائی، کوئی مشرک کعبہ میں آ کر حج نہیں کر سکتا، اور کوئی برہنہ ہو کر طواف بھی نہیں کر سکتا. مشرکین مکہ جب طواف کرنے آتے تھے تو کپڑے نئے نئے لیتے تھے، کہتے تھے یہ جو پہنے ہوئے نا اس سے تو گناہ کیے ہیں. تو جس کو نہیں ملتا تھا پھر وہ سارے اتار دیتا تھا، وہ ننگا ہو گئے، عورت بھی اور مرد بھی، یہ سارے کا. تو دوسرا اعلان یہ تھا. تیسرا، اہل ایمان کے بغیر کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. جنت اللہ نے بنائی صرف مومنوں اور مسلمانوں کے لیے ہے. اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. چوتھا اعلان، اور جس کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے اگر اس نے عہد شکنی میں پہل نہ کی تو اس کا عہد پورا کیا جائے گا. اور جس کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے اسے 4 ماہ کی مہلت ہے. بولو جی، اسے 4 ماہ کی مہلت ہے. 4 مہینوں میں چاہے تو وہ مسلمان ہو جائے. اور دیکھو یہ میرے نبی کا کرم ہے، انہوں نے حضور کو 1 دن کی بھی مہلت نہیں دی. کبھی اونٹ رکھ رہے ہیں کمر پر، کبھی اونٹ کی اجڑیاں رکھ رہے ہیں سجدے کی حالت میں، کبھی کوئی بدتمیزی، کبھی کوئی بھی مار دھاڑ. اور انہوں نے مکے میں رہنے بھی نہیں دیا مجبوراً ہجرت کر کے. پر جب میرے نبی کا اختیار آیا تو پہلا تو آپ نے فرمایا میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے، تم نے جو کچھ بھی کیا میں نے معاف کر دیا. اور دوسرا یہ اعلان کہ اب مکہ المکرمہ میں یہ بیت اللہ ہے، یہاں جو نظام ہوگا وہ نظام رسول اللہ ہوگا. تم پلیت ناپاک مشرک کافر اب مکہ میں رہ سکتے نہیں. اونچا بولتے جائیے، اب رہ سکتے نہیں. 4 ماہ کی مہلت دی ہے. بولو 4 ماہ کی مہلت دی ہے. 4 ماہ میں تم کیا کرو، یا تو کلمہ پڑھ لو یا جزیہ دے کر یہاں رہ سکتے ہو ٹیکس دے کر، یا پھر نکل جاؤ، یا پھر آؤ ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، اب تمہیں ہم زندہ چھوڑ سکتے نہیں. یہ 4 ماہ کی مہلت دی. اور اس اعلان پر جو مخالفین کی طرف سے رد عمل آیا وہ یہ تھا کہ اس میں ذرا تساہل کر دیا جائے. انہوں نے کہا فقالوا عند ذلك یا علی ابلغ
ابلغ ابن عمک انا قد نبذنا العهد وراء ظهورنا وانه ليس بيننا وبينه عهد الا طعن بالبر ماح وضرب بالسيوف. انہوں نے کہا اے علی اپنے چاچا کے بیٹے یعنی رسول کریم کو بتا دینا کہ ہم نے معاہدہ کو پس پشت پھینک دیا ہے، کمر کے پیچھے ڈال دیا ہے. ہمارے اور ان کے درمیان اب ایک دوسرے کو نیزوں اور تلواروں سے گھائل کرنے کے سوا، زخمی کرنے کے سوا، ایک دوسرے پر حملہ کرنے کے سوا کوئی بھی معاہدہ نہیں ہے. تو اس پر تو پھر اسلام نے بھی یہی کہا ہے. تو فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ، برات ہے، لا تعلقی ہے کا اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے. الذین عاہدتم من المشرکین، ان لوگوں سے جن سے عہد وعدے کیے تھے، معاہدہ کیا تھا مگر وہ تھے مشرک، اور بولی خلاف ورزی انہوں نے پہلے خود ہی کر دی. اب سنیے، فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ. فسیحوا فی الارض، اے مشرکو پس چل پھر لو، فی الارض اس ملک میں یعنی اس خطے میں، اربعۃ اشہر 4 ماہ. بولو کون سے جی؟ 4 ماہ. یہ جب معاہدہ ہوا تو ذی الحج کی 10 تاریخ تھی اور 9 ہجری تھی. ٹھیک ہے جی. ذی الحج کے بعد اگلا مہینہ کون سا آتا ہے؟ بولو نا بھائی. محرم. تو 10ویں ہجری شروع ہو گئی نا. محرم کے بعد کون سا آ رہا ہے؟ سفر. سارے نہیں بولتے، لگتا ہے بچوں بچوں کو ڈرتے بھی ہے نا بھی مولوی اور نہ کسی کو مہینہ کا پیچھے نہ کرنا ہوئے. تین ہے تسی بولو. پہلا مہینہ محرم، دوسرا سفر، تیسرا ربیع الاول، چوتھا ربیع ثانی. تو یہ 10 ذی الحج کو شروع ہوا اور 10 ربیع ثانی پر یہ معاہدہ یعنی ان کو جو 4 ماہ کی مہلت دی تھی وہ ختم ہو گئی. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرَ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. یعنی تم یہ نہ سمجھنا کہ وہاں جا کے قوت جمع کر کے یا کسی اور کے ساتھ مل کے حملہ کر لیتے ہیں تو تم اللہ کو ہرا سکتے نہیں، اللہ کو مغلوب کر سکتے نہیں کر سکتے. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، یقیناً اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. جیسے اس نے تمہیں بدر میں رسوا کیا، جیسے احد میں کیا، اور جیسے اب ہو رہے ہو، اب تمہیں رسوائی سے بچا سکتا. وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اعلان عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے. اِلَى النَّاسِ، ان سب لوگوں کی طرف، سب لوگوں کے لیے، یوم الحج الاکبر، جو بڑے حج کے دن. بولو بڑے حج کے دن. اعلان ہے تمام لوگوں کے لیے کس دن؟ حج اکبر. یوم الحج الاکبر. بولو یوم الحج الاکبر. اب آپ میں سے جو عمرہ وغیرہ کرنے گئے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں متوع یہی نعرے لگاتے ہیں، یا حجی، یا حاج، یا حج. اس کے علاوہ وہ کچھ کہتے. اب یہ یوم الاکبر، یوم الحج الاکبر، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ دن ایک دن میں حج مکمل ہے، پر یوم الحج کہا. بولو یوم الحج. یہ ایک محاورہ ہے. جیسے اللہ نے بدر کو کیا کیا؟ یوم الفرقان. یوم الفرقان، حالانکہ ایک دن میں بدر مکمل ہے، پر بس اس کو جیسے یوم احد کہہ دیا جاتا ہے، یوم بعاث کہہ دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ ایک دن کا معاملہ نہیں ہوتا، بس اس کو ایک دن میں لا کر وہ بیان کیا جاتا ہے. تو حج اکبر کون سا ہے؟ بعض نے کہا یہی حج اکبر ہے جس کے امیر حضرت ابو بکر صدیق تھے، کہ اس میں سب نے کیا حج، مشرک بھی تھے اور وہ لوگ مسلمان بھی. دوسرا بعض علماء نے کہا کہ یہ حضور پاک کا حج ہے، کیونکہ جس دن حضور پاک نے حج فرمایا اس دن جمعے کا دن بھی تھا. بولو کیا تھا؟ جمعہ بھی آ گیا اور حج بھی. اس لیے یوم حج اس کو حج اکبر کہا گیا ہے. اب بھی اگر کوئی جمعے کا دن نصیب ہو جائے کہ جمعہ بھی ہو اور یوم حج بھی ہو تو سمجھ لو یہ حج اکبر نصیب ہو گیا. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ بھائی ہر حج حج اکبر ہے. عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں، وہ چھوٹا حج ہے، اور یہ جو بڑی حج ہے اس کو حج
اکبر کہتے ہیں، اس لیے ہر حج حج اکبر ہے۔ اور میں کہتا ہوں یار جو قبول ہو گیا وہ اکبر ہی ہے۔ کہو نا اونچی سبحان اللہ۔ تو بات تو قبولیت کی ہے نا جی، قبول ہو گیا تو حج اکبر ہے۔ ان اللہ بریء من المشرکین، اور حج کے دن اللہ تعالیٰ بری ہے مشرکوں سے، اللہ تعالیٰ بری ہے۔ حالانکہ بات تو حضور کی ہو رہی ہے نا، پر اللہ اپنی بات بھی کر رہا ہے۔ وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول بھی بری ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ، ہاں اگر تم توبہ کر لو، بولو بھئی اگر تم توبہ، دیکھو اسلام سارے دروازے بند نہیں کرتا۔ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم منہ پھیرے رہو گے، اسی طرح کفر پر اڑے رہو گے، تو فَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تو تم اللہ کو عاجز کر سکتے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، پھر خوشخبری سنا دو کافروں کو دردناک عذاب کی۔ اب بھائی خوشخبری عذاب کی تو نہیں ہوتی، بولو عذاب کی خوشخبری، پر یہ بھی ایک نفرت کا اظہار ہے کہ جب ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں نا، اسے کہتے ہیں میں تمہیں ایسی خوشخبری دوں گا کہ تو ساری عمر یاد رکھے گا اور میرا دل ٹھنڈا رہے گا۔ تو وہ خوشخبری مسلمانوں کے لیے ہے کہ اسلام کا کوئی دشمن بھی عذاب سے بچ سکتا نہیں۔ آگے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، بغیر ان مشرکوں کے جن سے تم نے معاہدہ کیا، بولو جن سے تم نے معاہدہ، ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا، اور پھر انہوں نے ذرہ برابر بھی معاہدے میں کمی نہیں۔ آپ سارے بولو بھائی، انہوں نے کوئی کمی، بھائی ایک تو وہ مشرک تھے نا جنہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، اب وہ بھی تو ہے جنہوں نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی۔ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور نہ انہوں نے مدد کی تمہارے خلاف کسی کی، معاہدے کی خلاف ورزی بھی نہیں کی اور تمہارے دشمنوں کی مدد بھی۔ تو اب تم کیا کرو، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تم پورا کرو اس معاہدے کی مدت جو ان سے کر چکے ہو، کیونکہ جب انہوں نے کفر میں رہ کر معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی تو تم بھی مسلمان ان سے خلاف ورزی کر سکتے۔ ان اللہ یحب المتقین، یاد رکھو اللہ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ پرہیزگاری صرف نماز روزہ ہے یا وعدے پورے کرنا بھی پرہیزگاری ہے؟ بولتے نہیں آپ۔ اب ہماری پرہیزگاری تو یہی ہے، داڑھی پگڑی حج عمرہ نماز تلاوت ہے، اور جہاں ہاں کی ہے ہاں کی کوئی پرواہ نہیں، نہ کی بھی کوئی پرواہ۔ اللہ کہہ رہا ہے تم کافروں سے وعدے پورے کرو تو پھر متقی ہو، اور میں ایسے متقیوں سے محبت کرتا ہوں۔ جب بھائی اسلام کافروں سے وعدہ خلافی نہیں کرنے دیتا تو کیا آپس میں کوئی گنجائش نکلتی ہے؟ تو ذرا سوچ سمجھ کے وعدے کیا کرے، اللہ ہمیں پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پھر جب گزر جائے حرمت والے مہینے، بولو جی جب گزر جائے حرمت والے، یعنی وہ جو 4 مہینوں کی تم نے مدت دی تھی اگر وہ پورے ہو جائیں تو وَاحْصُرُوهُمْ، پھر ان کو گھیرے میں لو، بولو پھر ان کو، ہاں ذرا گھیرا ڈالو نا، پھر ان کا گھیرا تنگ کرو، پھر دھرتی پر کافر چوڑے ہو کے چلنے۔ وَقْعُدُوا لَهُمْ، اور بیٹھو ان کی طاق میں، كُلَّ مُرْصَدٍ، ہر گھات کی جگہ، جہاں جہاں یہ گزرتے ہیں نا ان کی گزرگاہوں پر بیٹھو تاکہ نشانہ پکا لگے، بولو نشانہ۔ وَاحْصُرُوهُمْ، ان کو گھیرو بھی اور بیٹھ جاؤ۔ فَإِن تَابُوا، اگر تمہارے ہتھے چڑھ جائیں اور کہیں ہم توبہ کرتے ہیں، بولو ہم توبہ کرتے ہیں۔ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ ہو رہی تھی، اس دوران اسامہ بن زید کے پاس آئے اور کہا کہ تم ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیتے ہو؟ تو سیدنا اسامہ بن زید نے کہا کہ میں اپنی تلوار کو توڑ چکا ہوں، کیونکہ میں نے ایک کافر کو لٹایا اور قتل کرنے لگا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا، اور میں نے پھر بھی اس کو قتل کر دیا۔ جب میں حضور کے پاس پہنچا تو میرے نبی نے فرمایا تھا کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا کہ وہ اوپر سے پڑھ رہا تھا یا اندر سے؟ کیونکہ میں نے کہا نا یا رسول اللہ وہ تو اوپر سے پڑھ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟
کہ وہ اوپر سے پڑھ رہا تھا یا تو اس دن مولا علی کو حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ اس دن میں نے اپنے دل سے عہد کیا کہ میں جب تک زندہ رہوں گا کسی گلمہ کو اوپر تلوار نہیں اٹھاؤں گا، وہ اندر سے پڑھے یا اوپر سے پڑھے یہ جانے یا آپ نہیں بول رہے نا، یہ جانے یا حضرت عمر نے کیا کہا، نحن نحکم بالظواہر، ہم جب بھی فیصلہ کریں گے ظاہر پر کریں گے، واللہ یتولی السرائر، اندر جانے اور اللہ جانے۔ تو حضرت اسامہ بن زید نے کہا یا علی میں کسی کلمہ گو پر تلوار اٹھا سکتا، میں کیسے آپ کے ساتھ آؤں، ایک طرف آپ ہیں تو دوسری طرف معاویہ ہے، آپ بھی صحابی رسول ہیں وہ بھی صحابی ہے، آپ داماد مصطفیٰ ہیں تو وہ خال المومنین ہے، ان کے گھر حضور کے گھر ان کی بہن ہے، اگر آپ کے گھر نبی کی بیٹی ہے تو نبی کے گھر ان کی بہن اور بیٹی ہے، یہ مسلمانوں کی آپس میں لڑائی ہے، میں اس میں بولو شامل ہو سکتا؟ فَإِن تَابُوا، لاکھ دشمنی ہو اگر کسی نے توبہ کر لی ہے۔ اب توبہ کو پکا کرنے کی چند شرائط ہیں جی۔ نمبر 1، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرے، ہاں تب پتہ چلے گا کہ توبہ اندر سے ہے، بولو توبہ۔ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ بھی توبہ کر لیں، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، وہ تمہارے ہیں، ان سے الجھنے کی ضرورت ہے۔ اب ماشاءاللہ یہاں تو کوئی بے شک زکوٰۃ بھی دے، حج بھی کرے، روزے بھی رکھے، کلمہ بھی پڑھے، داڑھی بھی رکھے اور سارا کچھ کرے، پھر بھی پوچھ رہے ہیں بریلوی ہیں کہ نہیں؟ بول دے نہیں ہو تو نکالو نا یہ شرط قرآن سے، دیوبندی ہیں کہ نہیں، اہل حدیث ہیں کہ نہیں؟ کمال کر دیا بھئی آپ لوگوں نے، یہ اسلام کا چہرہ دکھاؤ گے کافروں کو؟ حضور فرما رہے ہیں وہ جو تم سے لڑ رہے ہیں توبہ کر کے نماز شروع کر دے، زکوٰۃ شروع کر دے، ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو، بولو جی ان کا معاملہ، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، راستہ چھوڑ دو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ درگزر کر کے رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہے اصل مسئلہ، دلوں تک پہنچنے کی ضرورت ہے، دل جانے تو رب جانے، بولو جی دل جانے تو یار، جو رئیس المنافقین تھا میرے نبی نے اس کو کرتا اتار کے دے دیا کہ وہ مر گئے اس کو کفن دے دو، نہیں سمجھے ہو، رئیس المنافقین۔ اور یہ رویہ ہمارا مسلمانوں سے ہمیں پتہ چل جائے دوسرے فرقے کا، اللہ اللہ خیر صلاح سیتے فرقے دے لوگ ہیں نا، اسلام جائے جہاں جاتا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، قرآن کی ہمیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کو کیا پرواہ ہے، ہمیں تو فرقہ چاہیے، جو جس کا فرقہ ہے وہ اسی کو آگے رکھتا ہے، قرآن حدیث کو تو بعد میں ساتھ آنا پڑتا ہے یا ملانا پڑتا ہے، اس سے نکلیے باہر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، هو سماکم المسلمین، اور ہمارا نام اللہ نے مسلمان رکھا ہے، اور اس کے آگے اہل سنت و جماعت ٹھیک ہے، کیونکہ نبی کی سنت پر جو عمل نہیں کرتا وہ حضور کا وفادار ہے، بس اسی میں رہ جاؤ، مالکی شافی حنبلی حنفی دیوبندی بریلوی اہل حدیث، یہ بعد کی باتیں ہیں، ہمیں اہل سنت و جماعت ہونا کافی ہے، اس میں ہمارے جہاں اکابرین ہوں گے ہم بھی وہیں ہوں گے، جو ہمارے بڑے گزر گئے جہاں وہ ہوں گے، بولو ہم بھی، اس سے آگے مت پڑھو نا یار۔ اب تو ظلم کی حد یہ ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور دو وہاں کھڑے ہو کہتے ہیں اندر وہ نہیں ہے، وہ یہودی اور عیسائی کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان۔ اب دیکھو نا میرے پاس جب یہاں آتے ہیں مسجد میں، وہ جی ہم مسلمان ہوئے چندہ مانگنے، میں یہ نہیں کہتا کہ تم مسلمان نہیں ہو، میں یہ ضرور پوچھتا ہوں کہ بادشاہ کلمہ اسے کم نہیں پڑھیا جے، نہیں سمجھے ہو، اسے کم نہیں پڑھیا جے کہ پہلے عیسائی ہوندیا نہیں منگیا اور جو ہی کلمہ پڑھیا منگنا بھی شروع، تو اسلام نے تو انہوں صرف منگن دا ہی وال سکھایا ہے، آپ نہیں سمجھ رہے بات۔ اب ایک لڑکا آیا نوجوان لڑکی لے کر، وہ جی یہ مسلمان ہونا چاہتی، میں نے کہا تیرے عشق میں مسلمان ہوتی ہے یا واقعی اللہ کی خاطر ہوتی ہے؟ کہتا جی معاملہ تو عشق کا ہے پر مسلمان تو ہوگی تو نکاح ہوگا، میں نے کہا نہیں نکاح تیرا ویسے بھی ہو سکتا ہے، تو اسلام کو درمیان میں
وہ لڑکی حیران ہوئی، نکاح ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ہو سکتا ہے، میں کیا 4 مولویاں نہ میں اور لڑ لاں گا، کیونکہ مولوی اگے میرے تو بڑے دکھی نے، تیرے نکاح کی صورت میں پیدا کر دوں گا، پر تو مجھے، میں نے کہا اپنے یسوع مسیح کو سامنے رکھ کر بتا، کلمہ اس کے لیے پڑھ رہی ہے یا رب کے لیے پڑھ رہی ہے؟ سمجھ رہے ہو؟ تو کہنے لگی نہیں اس کے لیے پڑھ رہی، اس کے لیے۔ میں نے کہا چل پھر فلاں مولوی کے ساتھ چلا جا، پاس چلی جا، بادشاہی مسجد کے خطیب، اس کے پاس نکاح کروا لے، نکاح ہو جائے گا، فتویٰ میں دے دیتا ہوں، پڑھاؤں گا نہیں، بولو پڑھاؤں گا، تم اہل کتاب ہو، کتابیہ لڑکی سے نکاح اس کا ہو جائے گا۔ اگو مینو کہنے لگا منڈا یہ پھر میں گھر کیویں لے کے جاؤں گا، یہ تو گھر کسی نے روٹی جی کولی جی سالن ہی نہیں دینا۔ میں نے کہا یہ تیرا مسئلہ ہے۔ بہرحال اس نے کسی اور مولانا صاحب کے پاس کلمہ پڑھ لیا، شادی ہو گئی، اور اس کے بعد جب اس کو نہ بن پڑی، عشق کا بھوت پھر اتر جاتا ہے نا، شادی کے بعد عشق کے جنوے نے بولو تو صحیح، ہاں وہ پہلے تو حور لگتی ہے، پھر سور لگتی ہے، اور یہ پہلے راجا لگتا ہے اور پھر آجا باجا لگتا ہے۔ وہ سارے عشق جب ختم ہوئے اس نے طلاق دے دی، اور وہ دوبارہ یوحنا آباد لاہور کی رہنے والی تھی، وہ دوبارہ عیسائیوں میں چلی گئی۔ اس نے کہا کہ میں مسلمان تو اس طرح اسلام کو مذاق بنانا بھی جائز ہے، پر اگر کوئی کلمہ پڑھ لے اور لالچ والچ بھی نہیں ہے تو پھر آ جاؤ۔ کچھ حالات کے تقاضے پیدا ہو جاتے ہیں کہ ایک مرزائی نے کہا میں مسلمان ہوتا ہوں، کیونکہ مرزائی تو پہلے ہی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، بولو وہ کافر سمجھتے ہیں، اب وہ کہہ رہا ہے میں مسلمان۔ تو جو مولانا صاحب تھے، مفتی صاحب کراچی کے، کلمہ پڑھانے والے، اس نے کہا کلمہ پڑھو، کلمہ تو اس نے پڑھ دیا، پہلے بھی پڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب کہنے لگے مجھے کھٹکا پیدا، میں نے کہا تو کہہ کہ مرزا جہنمی کتا، نہیں سمجھ آئی؟ اب یہ کلمے کا تقاضا، اب یہ ایک چیکر سسٹم ہے ہمارے پاس کہ بھئی تو کہہ دے کہ مرزا گاما کانا لانتی لعین کافر مرتد جہنمی کتوں میں سے۔ وہ کہنے لگا توبہ توبہ، حضرت صاحب نو انج کہی دا ہے، نہیں سمجھے تسی، توبہ توبہ حضرت مرزا صاحب نو، انہوں نے کہا اٹھ لانتیا، تو پہلے بھی کافر تھا اور اب بھی۔ بس یہ ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ میں ایک نکاح پڑھانے گیا، اور وہاں جب میں نے اس کو شادی حال میں پڑھایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نے کہا جی علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل۔ میں کہا یہ کی ہے؟ کہندا کلمہ پورا پڑھے ہے۔ نہیں سمجھ آئی تو کہندا شاہ جی مولوی صاحب پورا پڑھے ہے؟ تو میں کہا جڑا میں پڑھایا ہے، آدھا وہ ادھا تہاڈا ادھا ساڈا۔ میں نے کہا بھائی یہ مسلمان ہے، جو کلمہ پڑھائے وہ بھی مسلمان نہیں، جو گھٹائے وہ بھی مسلمان ہے۔ میں نے کہا میں نہیں پڑھاتا۔ اب وہاں تو وہ ظاہر برات شرات آئی ہوئی تھی، وہ میری منتیں تر لے ہو جی پڑھا دو جی، او جی دوبارہ کلمہ پڑھاؤ، بولو دوبارہ۔ میں نے کہا تو پڑھ دے گا، تو بس جو کلمہ پڑھے مسلمان ہے۔ میں کہ آ جاتے انہیں چیک کرانا۔ میں نے کلمہ پڑھایا، اس نے پڑھ لیا۔ میں نے ایران کے بڑے ان کے گرو گھنٹال بڑے پادری کا نام لے کر کہا، میں نے کہا اس نے کہا ہے کہ میں ابو بکر عمر کو مسلمان نہیں مانتا، تو کہہ کہ وہ کافر ہے۔ کہنے لگا توبہ توبہ، حضرت امام صاحب نو انج کہی دا ہے؟ میں کہا وہ جہنمیاں دا امام ہے، جڑا صحابہ نو مسلمان نہیں منتا وہ ساڈا امام ہے۔ میں نے کہا پکڑو اس کا نکاح میں پڑھا سکتا۔ تو کچھ وقت چیک کرنا پڑتا ہے کہ یہ کلمہ کہاں سے پڑھ رہا ہے، وگرنہ اتنی بات کافی ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے، نماز ادا کرے اور زکوٰۃ، حج تو فرض ہوگا تو کرے گا نا، اور روزے آئیں گے تو رکھے گا نا۔ اور ہن تسی دسو بھی جڑے مالدار حج نہیں کرتے انہاں تے کوئی فتویٰ ہے جے؟ مسلمان جڑے نے حج تے نہیں جاندے، ہے جے کوئی فتویٰ؟ تے جڑے روزہ نہیں رکھدے انہاں کو بولدے ہی نہیں ہو، لاؤ فتویٰ۔ کنے مالدار نے ہن 90% جڑے زکوٰۃ اور عشر بھی، تے کوئی ہے جے فتویٰ؟ یہ سارے مسئلے ادو آن لوڑے نے جدو امام مہدی نے ڈانگ پھیرنی ہے اور پیچھے حضرت عیسیٰ نے آنا ہے۔ اس سے پہلے تو اب اسلام کے نفاذ ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے بھائی مانوں کے لیے، اور ہمیں کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ اب تو نیچے ہی نیچے جائیں گے، جب حضرت مہدی آئیں گے تو پھر اسلام یوں غالب آئے گا اور یوں نافذ ہوگا، ہر کوئی سمجھے گا لگتا ہے حضور پاک آ گئے نے۔ ہاں جی، وہ تو پھر یہ سارے مسئلے حل ہون گے۔ جی آپ اکٹھے رہ گئے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہوئے گی کہ لین والا ہی کوئی نہیں ملنا۔
ہن تے زکات دا چیئرمین جڑا وہ ساری کھا جاندا ہے، نہیں سمجھے ہو؟ جڑا زکات اشر دا کمیٹی دا چیئرمین ہے وہ ظالم کوئی شے نہیں چھڑدا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پڑھیے